آج کی ویڈیو ایک ایسے دل کو چھو جانے والے موضوع پر ہے جس کو ہم میں سے ہر کوئی محسوس کرتا ہے۔ آپ کی سچی محبت آپ کے پاس واپس لوٹنے والی ہے۔ وہ جو آپ سے دور چلا گیا تھا وہ واپس آنے والا ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں میری تمام محبت کرنے والوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے۔ اے اللہ، ہر اس شخص کو جو خلوص نیت اور خلوص دل سے کسی سے سچی محبت کرتا ہے، اس کی اس محبت کو پاکیزہ رشتے میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کی چاہت کو ان کے حق میں بہتر بنا کر انہیں عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے نکاح کے راستے میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ان کے نصیب میں ان کے لیے خوشیاں لکھ دے۔ اے اللہ، ان کے نصیب میں نیک ہم سفر لکھ دے۔ اے اللہ، ان کی زندگی میں سکون عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ کبھی آپ نے کسی کو اتنی شدت سے چاہا ہے، بھلے ہی وہ آپ سے دور ہو، پھر بھی ہر پل اس کی موجودگی آپ کو محسوس ہوتی ہو۔ وہ انسان جس سے آپ کا رشتہ جسم سے نہیں بلکہ روح سے جڑا ہو، بے شک حالات نے آپ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہو، لیکن دل اب بھی اسی کی دھڑکن پر رکا ہوا ہے۔ جب دو روحیں آپس میں ایک گہرے بندھن سے جڑی ہوں تو وہ کبھی ایک دوسرے سے پوری طرح جدا نہیں ہو سکتی، چاہے حالات کتنے ہی ناسازگار ہو جائیں، چاہے وقت کتنا ہی لگ جائے۔ یہ رشتہ کائنات کا سب سے مضبوط رشتہ بن جاتا ہے، اور پھر کائنات آپ کو خاموشی سے ایسی نشانیاں ظاہر کرتی ہے کہ آپ دونوں دوبارہ سے ملنے والے ہیں، پہلے سے زیادہ گہرے اور سچائی کے ساتھ۔ یہ نشانیاں آپ کو نظر نہیں آتی، بس آپ کو محسوس ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے دل میں ہلچل مچا دیتی ہیں۔ 10 ایسی نشانیاں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ دونوں بہت جلد ایک دوسرے کے ہونے والے ہیں۔ پہلی نشانی، خوابوں میں بار بار آنا۔ جب کوئی انسان جو آپ کی زندگی کا حصہ رہا ہو اچانک بار بار آپ کے خوابوں میں آنے لگے، تو یہ صرف ایک یاد نہیں بلکہ روحانی جڑاؤ ہوتا ہے۔ وہ انسان آپ کے لاشعور کا بھی حصہ بن جاتا ہے، کبھی آپ سے بات کرتا ہے، کبھی بس ساتھ چلتا ہے، اور کبھی خاموشی سے آپ کو دیکھتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اب بھی آپ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کو سپنوں میں دیکھ رہا ہو اور آپ دونوں کی روحیں نیند میں مل رہی ہوں۔ اس طرح کے خواب کئی بار بہت سچے اور گہرے لگتے ہیں، اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو دل بھرا ہوا لگتا ہے یا خالی۔ یہی وہ اشارے ہیں جو کائنات آپ کو دے رہی ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ دونوں حقیقت میں ایک ہونے والے ہیں۔ اس طرح کے خواب اکثر اس وقت آتے ہیں جب آپ دونوں کی روحیں ایک دوسرے کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ آپ دونوں کا ملن تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ دوسری نشانی، اس کی یادیں، نام یا گانا بار بار ابھرنا۔ جب کسی انسان سے آپ کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے تو اس کی یادیں صرف دماغ تک نہیں رہتی بلکہ وہ آپ کی توانائی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ایسے میں جب اس کا نام بار بار آپ کے سامنے آنے لگے بغیر کسی وجہ اور کوشش کے، تو یہ ایک گہری نشانی ہے کہ کائنات آپ کو اس کی یاد دلا رہی ہے۔ آپ کوئی گانا سن رہے ہوتے ہیں اور اچانک وہی گانا بج اٹھتا ہے جو آپ لوگوں نے ساتھ سنا تھا یا جو اس کا پسندیدہ تھا، یا سوشل میڈیا پر اس سے جڑی کوئی پوسٹ اچانک آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ آپ دونوں کی روحیں ایک دوسرے کو یاد کر رہی ہیں، اور شاید اس کی روح آج بھی آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ جب اللہ دو روحوں کو دوبارہ سے جوڑنے کی تیاری کرتا ہے تو وہ آس پاس کی دنیا میں چھوٹی چھوٹی نشانیاں چھوڑتا ہے جن کا مقصد ہوتا ہے آپ کی روح کو بیدار کرنا۔ کبھی کبھی آپ خود سے سوال کرتے ہیں کہ میں اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اسے کیوں یاد کرتا ہوں؟ اس لیے کہ شاید وہ بھی آپ کو اسی طرح یاد کر رہا ہے، اور کائنات آپ دونوں کی توانائی کو ایک دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور جب ایسا بار بار ہونے لگے تو سمجھ لو کہ آپ دونوں کی روحیں
ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ تیسری نشانی، آپ انجانے میں اس کی چیزیں پسند کرنے لگتے ہیں۔ کبھی آپ نے خود کو اس انسان کی پسندیدہ چیزوں کی طرف کھنچتا ہوا محسوس کیا ہے جو اب آپ کے پاس موجود نہیں ہے، جیسے کھانے کی کوئی چیز جو آپ پہلے نہیں کھاتے تھے اب اچانک آپ کو اچھی لگنے لگی ہے، یا اس انسان کا پسندیدہ گانا آپ بار بار سننے لگے ہیں۔ یہ سب کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی روح کی توانائی آپ تک پہنچ رہی ہے۔ جب دو روحیں گہرائی سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں تو وقت اور دوری کے باوجود وہ روحیں ایک دوسرے سے بات کر رہی ہوتی ہیں، اور جب ان روحوں کا ملن قریب ہوتا ہے تو کائنات ان دونوں روحوں کو ایک ہی فریکوینسی پر لانے لگتی ہے، تاکہ جب وہ دونوں ملیں تو وہ فوراً ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ آپ کے اندر وہ بدلاؤ آنے لگتے ہیں جو کبھی اس انسان کی پہچان تھے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی روح اس کی توانائی سے جڑ رہی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ جب آپ دونوں ملنے کے لیے تیار ہوں۔ چوتھی نشانی، دل میں بے وجہ بے چینی پیدا ہونا۔ کبھی ایسا ہوا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، لیکن پھر بھی دل میں ایک ہلچل، بے چینی، بے صبری محسوس ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ کچھ خاص ہونے والا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے دل بار بار دھڑکنے لگتا ہے اور من بار بار کسی کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ یہ بے چینی دراصل آپ کی روح کی نشانی ہے۔ جب دو روحیں دوبارہ سے ملنے والی ہوتی ہیں تو ان کی توانائی ایک دوسرے کو پکارنے لگتی ہے، اور اسی توانائی کی بدولت آپ کے اندر ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ انجانی سی بے چینی جو سمجھ سے باہر ہوتی ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی خاص موڑ آنے والا ہے، اور وہ موڑ اس روح کی واپسی ہے۔ اور یہ بے چینی دن میں کئی بار محسوس ہوتی ہے۔ کبھی نیند اڑ جاتی ہے، کبھی آنکھیں بھر آتی ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ جب دل بار بار اسی انسان کی طرف لوٹتا ہے، جب اندر سے آواز آتی ہے کہ کچھ تو ہے جو پورا نہیں ہوا، تو سمجھ لیں کہ یہ صرف یادیں نہیں، یہ روحانی جڑت کی ایک خاص نشانی ہے۔ پانچویں نشانی، غیر معمولی سکون کا احساس۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں نہ شک باقی رہتا ہے، نہ خوف، اور نہ ہی کسی قسم کی بے چینی، بس ایک ایسا اطمینان جو دل کو یقین دلاتا ہے کہ یہ رشتہ محض اتفاق نہیں بلکہ تقدیر کی خوبصورت تحریر ہے۔ یاد رکھو کہ جب دو روحیں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں تو ان کی موجودگی میں ایک ایسا سکون جنم لیتا ہے جو دنیا کے کسی اور رشتے میں کم ہی ملتا ہے۔ یہ سکون محض جسمانی قرب یا چند میٹھی باتوں کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ دل اور روح کی گہری ہم آہنگی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سکون لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دل کی گہرائی میں اتر کر محسوس ہوتا ہے۔ چھٹی نشانی، غیر متوقع لمحات میں یاد آنا۔ کبھی کبھی آپ کسی مصروف لمحے میں ہوتے ہیں، کام پر، سفر میں، یا دوستوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے، اور اچانک دل میں ایک احساس ابھرتا ہے کہ وہ شخص یاد آ رہا ہے۔ یہ یاد آنا بلا وجہ نہیں ہوتا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی وقت آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی سگنل کی طرح ہوتا ہے، جیسے دو دلوں کے بیچ کوئی پوشیدہ تار جڑا ہو جو دونوں کے جذبات کو ایک ساتھ ہلا دیتا ہے۔ کبھی کبھی یہ احساس اتنا گہرا ہوتا ہے اور یہ ہم آہنگی الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ساتویں نشانی، ایک دوسرے کی خوشی اور غم پر رد عمل۔ جب دو روحیں جڑتی ہیں تو ایک کی خوشی دوسرے کے دل میں روشنی بھر دیتی ہے، اور ایک کا غم دوسرے کے دل پر بوجھ ڈال دیتا ہے۔ آپ چاہے کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں، اگر وہ انسان اداس ہے تو آپ کا دل بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ خوش ہے تو آپ کو بھی ایک بے وجہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ تعلق جذباتی ہم آہنگی کی انتہا ہے، جہاں آپ کی کیفیت اس کی کیفیت سے جڑی ہوتی ہے۔ اس کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بغیر کہے سہارا دینے لگتے ہیں۔ ایک نظر یا ایک لفظ یا صرف ایک موجودگی کافی ہوتی ہے دل کو سکون دینے کے لیے۔
8ویں نشانی، جسمانی لمس کا گہرا اثر۔ عام تعلقات میں ایک ہاتھ پکڑنا یا کندھے پر ہاتھ رکھ دینا محض ایک اشارہ ہو سکتا ہے، مگر روحانی جڑت میں یہ لمس ایک کہانی سناتا ہے۔ ایک ہلکا سا لمس دل کی دھڑکن بدل دیتا ہے، جیسے توانائی کا ایک بہاؤ آپ کے اندر سے گزر رہا ہو۔ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی اور روحانی رابطے کی علامت ہے۔ 9ویں نشانی، دوری کے باوجود قربت کا احساس۔ یہ تعلق وقت اور فاصلے کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ چاہے آپ میلوں دور ہوں، پھر بھی دل کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے قریب ہے۔ ان کی یاد، ان کا خیال یا ایک مختصر سا پیغام بھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ آپ کے پاس ہی موجود ہو۔ یہ قربت محض یاد نہیں بلکہ ایک مسلسل موجودگی ہے جو جسمانی دوری کو بے معنی بنا دیتی ہے۔ 10ویں نشانی، بنا کہے سمجھ لینا۔ جو روحانی جڑت کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو لفظوں کے بغیر بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایسا تعلق ہے جہاں خاموشی بھی زبان بن جاتی ہے اور چہرے کے معمولی سے تاثر میں کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ یہ محض محبت نہیں بلکہ روح کی پہچان اور اطمینان کا وہ مقام ہے جہاں انسان خود کو مکمل محسوس کرتا ہے۔ اسی جڑت کو سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے ہم نے ان نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ نے ان نشانیوں کو محسوس کیا ہے تو یہ صرف یادیں نہیں ہیں بلکہ آپ کی روح کی پکار ہے، اور جب روح پکارتی ہے تو کائنات جواب دیتی ہے۔ جو پیار سچا ہوتا ہے وہ بھلے ہی کھو جائے، وہ کہیں نہیں جاتا بلکہ وہ صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے، اور شاید وہ وقت اب بہت قریب ہے۔ اب آپ کو آپ کی سچی محبت ملنے والی ہے، انشاءاللہ۔